سورہ فاتحہ پڑھ کے ذکر کرنا ہے۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات بھیجنا. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ اور حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جب کہ تم جانتے ہو. عزیزان گرامی، سلسلہ کلام آپ کے ذہن میں ہوگا. ہم حق و باطل کی انالیسس اور اس کے تجزیے کی کوشش کر رہے ہیں. 2 دن سے ہمارے درمیان سیرت پاک کا گفتگو ہے، جس میں رسول کے خاندان کا ذکر آیا، رسول کی نورانیت کا ذکر آیا، رسول کے علم کا ذکر آیا. یہ تمام چیزیں ہمارے درمیان زیر بحث آ چکی ہیں. آج اس سلسلے کو ختم کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے پہلے میں یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ اپنے دل سے یہ پوچھئے کہ رسول زیادہ اچھے ہیں، زیادہ اہم ہیں، زیادہ امپارٹنٹ ہیں کہ راوی زیادہ اہم ہیں؟ کتابوں کے لکھنے والے زیادہ اہم ہیں یا قرآن کا اللہ سے لے کے ہم تک پہنچانے والا زیادہ اہم ہے؟ ہم اگر ان دونوں کے درمیان مسئلہ پیدا ہو جائے تو کس کا ساتھ دے دیں؟ فلاں مولانا نے یہ لکھا ہے لہذا مولانا کی عزت نہ جائے، یا رسول کی شان میں لکھا ہے جس نے بھی لکھا ہے غلط لکھا ہے، رسول کی عظمت میں کمی نہ ہو. آپ انصاف سے بتائیے کہ اسلام کی تاریخ میں جو روایتیں تیار کی گئیں اور جو حدیثیں گڑھی گئیں، اس کے اندر رسول کی شان کے خلاف بہت سی حدیثیں لکھی گئیں اور بہت امپارٹنٹ کتابوں میں وہ حدیثیں آ گئیں. کیسے آ گئیں، کیوں آ گئیں، کس وجہ سے آ گئیں، کس کے اثر سے آ گئیں، کس کے انفلوئنس میں آ گئیں، ہمیں اس سے بحث ہے. اس لیے کہ اگر ہم یہ بات چھیڑیں گے تو پھر وہی جذبات کا معاملہ ہوگا اور تعلقات کا معاملہ ہوگا اور ذاتی محبتوں کا معاملہ ہوگا. ہمیں اس سے بحث نہیں ہے یہ کیسے آ گئی، لیکن جو کتابیں ہمارے ہاتھ میں ہیں اس کے اندر وہ حدیثیں ہمیں ملتی ہیں. کیسے آ گئیں یہ ہم تحقیق نہیں کریں گے. کون ذمہ دار ہے اس کا یہ ہم پلٹ کے پوچھنے نہیں آئیں گے.
لیکن کم از کم آج کی دنیا میں ایک پڑھا لکھا مسلم طبقہ جو ہے، مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرہ، وہ بیٹھ کے ان کتابوں کو کھول کے سارے فرقوں کو بٹھا کے یہ فیصلہ تو کرے کہ اس کے اندر صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ عقل کسے تسلیم کرتی ہے اور عقل کسے تسلیم نہیں کرتی ہے؟ کون سی بات ایسی ہے جو شان رسالت کے مطابق ہے اور کون سی بات ایسی ہے جو شان رسالت کے خلاف ہے؟ حضور کو ایک طرف تو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ 1,24,000 پیغمبروں کے سردار ہیں، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جو سلسلہ نبوت و عصمت و طہارت و بلندی ہے، اس سب کی سرداری حضور کے پاس ہے، اور یہ سرداری ہمارے پاس قرآن سے ثابت ہے کہ آپ ان سب کے سردار ہیں۔ لیکن جو ان سب کا سردار ہو، دیکھیے میں بالکل آپ کے جذبات کو اپیل کر کے پڑھ رہا ہوں، آپ کا دل، شاید میری بات دل میں بیٹھ جائے کسی کے تو میری تقریر کامیاب ہے۔ یہ جو 1,24,000 اتنے بڑے بڑے صاحب اعجاز اور صاحب عصمت اور ایسے اللہ کے رسولوں کا جن کے ذکر سے قرآن بھرا پڑا ہے، ان کا جو سردار ہے، کیا 40 سال تک اس کو یہ نہ معلوم ہوگا کہ وہ کون ہے؟ آپ انصاف سے بتائیے۔ اور اگر اس کو 40 سال تک نہیں معلوم ہے کہ کون ہے، دیکھیے میرے سوال کا جواب رات کو جب لیٹیے گا، جب سوچیے گا، اگر 40 سال تک حضور کو نہیں معلوم تھا کون ہے، تو اس 40 برس میں حضور کیا تھے؟ آپ سوچئے اس 40 برس میں کیا تھے؟ امتی تھے کہ رسول تھے؟ آپ سوچئے، دیکھیں اس میں جذبات کی بات نہیں ہے کہ یہ تو فلاں مولانا ہے، یہ نہیں، ہم کوئی بھی ہوں، کسی فرقے سے ہوں، رسول تو آپ کے بھی ہیں۔ ہم سے بحث نہ کیجئے آپ کہ ہم کون ہیں، رسول تو آپ کے بھی ہیں۔ یہ 40 سال جو عمر مبارک کے گزرے، اس کے اندر سرکار امتی تھے کہ رسول تھے؟ اگر امتی تھے تو کس کے امتی تھے؟ عیسیٰ کے امتی تھے کہ ابراہیم کے؟ رسول امتی سے افضل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کوئی رسول حضور سے 40 سال تک افضل رہا، جب یہ رسول بن گئے تو یہ اس سے افضل ہو گئے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ نورانیت کا اگر آپ انکار کر دیں گے تو آپ بڑی مشکل میں پھنسیں گے، آپ کو نکلتے راستہ نہ بنے گا کہیں سے۔ اگر یہ امتی تھے، رسول نہیں تھے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول۔ تب جس دن دنیا میں آئے اس دن بھی رسول تھے، جس دن دنیا سے گئے اس دن بھی رسول تھے۔ اب رہ گیا یہ کہ اعلان کس دن کیا؟ دیکھیے اعلان الگ بات ہے اور رسول ہونا الگ بات ہے۔ میں 2 دن پہلے اگر بمبئی آ گیا محرم کی مجلسیں پڑھنے تو کیا میں ذاکر نہیں ہوں؟ بات ہے عزیزان کرام، اور ہم تو وہ 40 برس بھی دار رسالت سے الگ نہیں مانتے۔ اس زمانے میں
تبلیغ کا عنوان دوسرا تھا، 40 برس کے بعد تبلیغ کا عنوان دوسرا ہو گیا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب گرمیاں آتی ہیں، خاص طور سے ہمارے علاقوں میں، یو پی میں، جو لوگ ادھر کے رہنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں، اور بھی ہندوستان کے بہت سے علاقے ہیں، تو تیز سورج چمکتا ہے، لو چلتی ہے، گرمی ہوتی ہے، گرم ہوا چلتی ہے، اور زمینیں بالکل تپنے لگتی ہیں اور چٹکنے لگتی ہیں، اور زمینوں میں، کھیتوں میں جا کے دیکھیے تو دراریں پڑ جاتی ہیں زمینوں میں، ایسی زمین خشک ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد موسم بدلتا ہے، ابر رحمت آتے ہیں، بارش شروع ہوتی ہے، زمین نرم ہوتی ہے، پھر کسان نکلتا ہے، پھر اس کے اندر کھیتی کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، فرٹیلائزر ملاتا ہے زمین میں، جب کھیت تیار ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر دانہ ڈالتا ہے تو کھیت لہلانے لگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی مسئلہ انسان کا بھی ہے کہ دماغوں کی زمینیں جہالت کی دھوپ میں تپ رہی تھیں، دماغوں کی زمینیں جہالت کی دھوپ میں تپ رہی تھیں۔ ابر رحمت آیا، رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے، آپ کی رحمت کا پانی برسا، آپ نے اپنے کردار کے جواہر انسانی ذہن میں ملائے، نیکی و بدی کی تعلیم دی، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنی مروت سے، اپنے اچھی میٹھی زبان سے انسان کو انسان بنایا، یہاں تک کہ وہ لوگ کہ جو اچھے برے میں تمیز نہیں کرتے تھے، ان کے اندر اچھائی اور برائی کا احساس ڈیولپ ہوا، اور وہ کہنے لگے وہ صادق جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صداقت پہچاننے لگے کیا ہے، وہ امین جا رہا ہے، اس کا مطلب امانت سے واقف ہو گئے کہ کیا ہے، وہ قریش کا تارا جا رہا ہے، اس کا مطلب سمجھ گئے کہ کردار کیا شے ہے۔ اب جب ذہنوں کی زمین تیار ہو گئی 40 سال میں، تو کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ رسول کو مکے میں بھیجا، مکے میں بھیجا، سب سے بڑا رسول مکے میں آیا۔ ویسے تو کوئی زمین کا حصہ ایسا نہیں جہاں اللہ کا رہبر نہ آیا ہو۔ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں بتایا کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ کو بھی اللہ نے ڈرانے والا بنا کے بھیجا اور ہر قوم کے لیے ہادی بھیجا۔ تو جہاں جہاں انسانی وجود تھا وہاں وہاں پیغمبر آئے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہمیں ان کے نام معلوم ہیں یا نہیں، ہمیں ان کا زمانہ معلوم ہے یا نہیں، لیکن قرآن سے یہ ثابت ہے کہ جہاں جہاں انسان تھا وہاں وہاں نبی آئے، لیکن اپنے حبیب کو اللہ نے مکے میں بھیجا۔ مکہ آج حضور کی وجہ سے معزز ہو گیا، اللہ کا گھر بن گیا وہاں، اس لیے معزز ہو گیا۔ ورنہ یوں اگر دیکھا جائے تو مکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی، جہاں زیادہ وسائل بھی زندگی کے نہیں ہیں، کشمیر کی طرح ہرا بھرا بھی نہیں ہے، یورپ کی طرح سرسبز و شاداب بھی نہیں ہے، ایک دیاب و گیا علاقہ ہے۔ اور اس زمانے میں بھی جو حجاز تھا، جو مکہ تھا، جہاں وہاں کوئی خاص تہذیب و کوئی کلچر جنم نہیں لے رہا ہے۔ جو تہذیب کے مرکز تھے وہ ایران تھا، یونان تھا، ہندوستان تھا، مصر تھا، یہ ٹھکانے تھے جو تہذیب کے مرکز تھے، لیکن حجاز جو ہے اس کو تہذیب کے مرکز کی حیثیت سے لوگ نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے اس وادی غیر ذی زرع میں، جہاں کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی، ایک ایسے ویلی میں اپنا سب سے بڑا نبی بھیج دیا۔ کیوں صاحب، میں ایک بات آپ سے عرض کروں،
کہ یا اللہ اتنا بڑا نبی یونان میں آتا، مصر میں آتا، ایران میں آتا، ہندوستان میں آتا تو اس کی قدر بھی ہوتی۔ یہ بے پڑھے لکھے عربوں میں جو قریب قریب انسیویلائزڈ تھے، بھیج دیا، یہ کیا غضب کیا۔ عزیزان گرامی بس دو جملے سن لیجیے کہ بچوں کی سمجھ میں آ جائے کہ حضور مکے میں کیوں آئے، تہذیب کے مرکزوں میں کیوں نہیں آئے۔ آپ نے مجھے بمبئی تقریر کرنے کے لیے بلایا اور کہا مولانا بہت زبردست انتظام ہوا ہے، بہت زبردست جلسہ ہو رہا ہے، بہترین پنڈال بنا ہے، بہترین فرش بچھا ہے، بہترین لائٹ کی گئی ہے، ہر ایک کی تمنا ہے کہ آپ تقریر کریں، آپ کی تقریر سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، بڑی آرزوئیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، بہت تعریفیں کر کر کے مجھے بلایا۔ اور جب میں آیا تو لوگوں نے مجھے گھیر لیا کہ اب آپ کے ہاتھ ہماری عزت ہے، کئی مہینے سے ہم دوڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں، ایسی تقریر ہو جائے کہ بس بمبئی والے یاد رکھیں اور بس تذکرے رہیں اس کے، اور ہمارے بس آپ ہی کے اوپر ہے سب جو کچھ ہے۔ اور اب جو ہم اسٹیج پہ پہنچے، ہم نے منظر دیکھا کہ سامنے کچھ وحشی بیٹھے ہوئے پتھر لیے ہوئے ہاتھوں میں، تو بوکھلا کے دہنی طرف دیکھا کہ کچھ سپورٹ ملے گی، تو دیکھا کچھ دیوانے بیٹھے ہوئے ہمیں منہ چڑھا رہے ہیں، تو بائیں طرف دیکھا شاید ادھر کوئی بیٹھا ہو تو بچے شور کر رہے ہیں۔ ایسا فرسٹریشن ہوا، ایسی گھبراہٹ ہوئی کہ ہم اسٹیج سے نیچے، اور جیسے ہی اسٹیج سے نیچے ویسے ہی سارے بلانے والوں نے گھیر لیا، آپ نے ہماری ناک کاٹ لی، آپ نے ہمیں ذلیل کر دیا، ہم نے بڑی امیدوں سے بلایا تھا، بڑی حسرتوں سے بلایا تھا، بڑی تعریف کی تھی آپ نے، آپ تو دو جملے نہ بولے۔ تو جتنا غصہ ان کا تھا اس سے زیادہ غصہ مجھے تھا۔ میں نے کہا آپ نے مجھے بلا کے یہاں ذلیل کیا، میں کس کے سامنے بولتا؟ یہ وحشیوں کے سامنے جو میرا سر کچل دیتے، ان پاگلوں کے سامنے جو ہلڑ کر رہے تھے، ان بچوں کے سامنے جو آپس میں گدم گدا کر رہے تھے، گالم گلوچ کر رہے تھے، میں ان کے سامنے بولتا؟ اگر مجھے بلایا تھا، سنجیدہ مجمع بلایا ہوتا تو کوئی کہتا مقرر سچ کہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اگر میں اچھے لوگوں سے واہ واہ کرا لوں تو یہ کمال تقریر ضرور ہے مگر معجزہ نہیں ہے۔ سنیے گا اس بات سے کہ اگر میں اچھے اور سنجیدہ مجمع سے واہ واہ کرا لوں تو کمال تقریر ہے، معجزہ تقریر نہیں ہے۔ لیکن اگر تقریر میں یہ جوہر ہو کہ وحشی مہذب ہو جائیں، دیوانے صحیح و دماغ ہو جائیں، بچے سنجیدہ ہو جائیں تو یہ معجزہ تقریر ہے۔ اللہ کے رسول اگر مصر میں آتا، ایران میں آتا، ہندوستان و یونان میں آتا تو کمال ہدایت ظاہر ہوتا، عرب میں آ کے اعجاز ہدایت ظاہر کیا ہے۔ 40 سال تک اپنے کردار کے پانی سے انسانی ذہن کو سینچا، اور اس کے بعد رسالت کا اعلان کروایا۔ یہاں پر پھر مجھے اعتراض ہے اسلام کی تاریخ سے، جو لوگ لکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب غار حرا میں جبرائیل کو دیکھا تو ڈر گئے۔ ڈر گئے، کون ڈر گیا؟ سب سے بڑا رسول ڈر گیا، مرسل اعظم ڈر گیا، آدم و نوح و موسیٰ و عیسیٰ کا سردار ڈر گیا۔ کس سن میں؟ 40 برس میں، جس کا وسیع پیدا ہو کے شہر سے بچائے۔
جس کا وسیع نہ ڈرے اس کا نبی ڈر گیا۔ آپ سوچئے یہ کیا ہے آپ کے گھر کے اندر سمال؟ وہاں سے ڈرے ہوئے گھر میں آئے بیوی کے پاس، اور کہنے کہ زمیلونی مجھے کمل اڑا دو، مجھے کمل اڑا دو۔ ان کا کیا ہوا؟ ارے خیر تو ہے۔ ان کا میں وہاں گیا تھا غار میں، تو وہاں میں نے ایسی صورت دیکھی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خیر وہ کمل انہوں نے اڑایا، تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، پانی وانی پلایا ہوگا، جو بھی ہوا ہوگا۔ اب اس کے بعد پھر ان کے کزن تھے، ذرا سنیے گا، دیکھیے کیا کیا چکر ہیں۔ ان کے کزن تھے، ان کا نام تھا ورقہ ابن نوفل۔ ورقہ ابن نوفل وہ رسول اللہ کی بیوی حضرت خدیجہ کے کزن تھے۔ انہوں نے تورات پڑھی تھی، انجیل پڑھی تھی، یعنی یہ رسول تو بعد اللہ میں پڑھے لکھے تھے یہ تھا، مگر ان کے کزن جو تھے وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اور انہوں نے تورات پڑھی تھی، انجیل پڑھی تھی۔ تو اب ظاہر ہے کہ گھر میں جو کوئی پڑھا لکھا سمجھدار ہوتا ہے تو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آدمی اسی کے پاس جاتا ہے۔ بھئی خاندان میں یہی دستور ہے کہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، بااثر ہوتا ہے، آدمی اسی کے پاس جاتا ہے، خاص طور سے عورتیں تو عورتیں جلدی جائیں گی۔ وہ بیچاری ان کو کمل اڑا کے اور لٹا کے تسلی دے کے دوڑی بھی اپنے کزن کے پاس میں، کہا بھیا میرا شوہر ڈر گیا ہے۔ ان کا کیا ہوا کیوں ڈر گیا، کیا بات ہوئی؟ کہ وہ وہاں غار میں جاتا تھا اور وہاں اس کو ایسی شکل دکھائی تھی، اور وہاں سے ڈرا ہوا آیا وہ، اور میں اس کو کمل میں لپیٹ کے لٹا دیا ہے، اور میں تمہیں پاتا ہوں، بتاؤں میں کیا کروں۔ وہ چونکہ پڑھے لکھے تھے، دیکھیے کیا دبے پاؤں عیسائیت اور یہودیت کا احسان اسلام پہ آ رہا ہے۔ یہ مکاریاں تو دیکھیے میاں، وہ چونکہ پڑھے لکھے تھے اور تورات تو انجیل پڑھے ہوئے تھے، لہذا ان کا ارے گھبراؤ نہیں، اپنے شوہر کو مبارکباد دے دو، وہ نبی ہونے والا ہے، وہ فرشتہ تھا، وہ ناموس اکبر تھا، وہ موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس بھی آیا تھا، اس سے کہو پھر جائے وہاں، یہ وہاں سے خوشی خوشی نکل کے آئیں جیسے کسی کی لاٹری نکل آئے۔ وہ کمبل اوڑھے ڈرے ہوئے لیٹے تھے، ان کا کیا ڈرے لیٹے ہو، تم نبی ہو رہے ہو، میرا کزن تورات و انجیل کا عالم ہے، اس نے خبر دی ہے۔ کیوں مسلمانوں، کیا تمہارا نبی اتنا بھولا تھا؟ عزیزان گرامی غور فرمائیے گا ذرا اس منظر کو کہ یہ نبی ہے۔ اب ان کی بیوی نے کہا کہ میرے کزن نے یہ کہا ہے، وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ تورات و انجیل کا عالم ہے، تم وہاں جاؤ، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں۔ خیر جب انہوں نے انکریج کیا اور ہمت بندھائی تو یہ پھر جانے لگے۔ ایک دن وہ پھر دکھائی دیا،
تو اب کی جو دکھائی دیا تو ذرا دل ٹھہرا تھا تو رکے وہاں. تو اس نے ان سے کہا اقرا، پڑھو. اب یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، سورہ ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں خلق کیا ہے. سوال یہ ہے، ایک بات کا جواب دے دیجیے آپ خالی دماغ لگا کے، کسی جاہل سے آدمی کہتا ہے پڑھو یا پڑھے لکھے سے کہتا ہے؟ عزیزان گرامی، تو اب وہاں پر ان کی روایت گئی لوگوں کی، میں تو پڑھا لکھا ہوں ہی نہیں، کیا پڑھوں. اور میں پکڑا اور پکڑ کے ان کو، اب وہ لفظ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ کہ بس سمجھ لے لٹا دیا اور سینہ چاک کیا اور سینہ چاک کر کے ان کا دل نکالا. سنیے، یہ سب بڑے معتبر کتابوں میں ہے. سینہ چاک کر کے دل نکالا اور وہ وہاں سے اپنے ساتھ سونے کا لوٹا اور سونے کا تشت لایا تھا وہ، اور پانی بھی وہیں سے لایا تھا، سب انتظام تھا اس کے پاس. انہیں دل نکال کے دھویا. یہ کس کا دل دھل رہا ہے؟ 1,24,000 کے سردار کا. اور اس کے بعد پھر دل کو چیرا اور اس میں سے کچھ نکال کے پھینکا اور اس کے بعد کوئی چمکتی بھی شے تھی رکھی اس میں، پھر بند کیا. اور پھر سینے میں دل فٹ کر کے اس کو پھر ٹھیک کر دیا. یہ بڑی معتبر کتابوں میں روایت ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے. جو نور اول ہو، جو اللہ کا پہلا مخلوق ہو، اس کا دل دھلے گا. اور ایک چیز ایسی ہے جو ابھی میں 3 دن پہلے 4 دن پہلے خواجہ مسجد میں پڑھ چکا ہوں، لیکن یہ کہ وہاں اتنا مجمع نہیں تھا جتنا یہاں، اتنے سننے والے نہیں تھے، لہذا میں اس کو ریپیٹ کیے دیتا ہوں. یہ بھی ملا کی جہالت ہے جو حدیث گڑھی گئی ہے. یہ بھی ملا کی جہالت ہے جو حدیث گڑھی گئی ہے. اس لیے کہ پہلے آدمیوں کے دماغ میں یہ خیال تھا کہ خیالات کا مرکز، محبت کا مرکز، تصورات کا مرکز، یادوں کا مرکز دل ہے. سمجھے آپ؟ اور اب فلسفہ بدل گیا ہے. اب یہ ہے کہ دل کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے، صرف پمپنگ مشین ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے. دل جو ہے وہ صرف پمپنگ مشین ہے، باڈی کا بلڈ لیتا ہے اور باڈی کو بلڈ دیتا ہے. اس سے زیادہ دل کا رول ہی نہیں ہے. جو کچھ یادداشت ہے، جو کچھ میموری ہے، جو کچھ خیالات ہے، جو کچھ محبت ہے، جو نفرت ہے، جو عداوت ہے، جو پیار ہے، سب دماغ کے اندر رہتا ہے، دل کے اندر کچھ نہیں رہتا. اس زمانے کا ملا بے خبر تھا، وہ سمجھتا تھا دل میں رہتا ہے.
تو دماغ دھلواتا دل نہ دھلواتا. سمجھے آپ؟ یہ مسئلہ ہے یہاں. کیوں صاحب؟ میں آپ سے انصاف سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس 21ویں صدی میں یہ سب خرافات تاریخ میں رہے یا نکال کے پھینک دیے؟ آپ انصاف سے بتائیے. اس کے بعد میں کہاں تک عرض کروں، یہ تو وہ سلسلے ہیں کہ اگر بیان کرتا رہوں تو وقت گزرتا رہے گا اور بیان تمام نہ ہوگا. اس کے بعد پھر کردار رسول کی منزل آتی ہے. میں پوری تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اور پوری طرح ممبر کے آداب کا احترام کرتے ہوئے جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جھوٹے راویوں نے سرور کائنات کے سلسلے میں ایسی روایتیں لکھی ہیں جو ہم اپنے بزرگوں کے لیے پسند نہ کریں. اب آپ اس بلیغ جملے کا مطلب سمجھ لیجیے. ہم اپنے والد کے لیے، اپنے دادا کے لیے، اپنے چچا کے لیے، اپنے ماموں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے جو کردار پسند نہ کریں وہ سرکار دو عالم کے سلسلے میں لکھا ہے. اب میں کیا بتاؤں، وہ چیزیں میں پڑھ نہیں سکتا ممبر سے، لیکن ان چیزوں کے نتیجے میں گزشتہ صدی میں 2 کتابیں آئی ہیں. کہ آغاز میں رنگیلا رسول آیا اور آخر میں سلمان رشدی کتاب آئی. یہ سب کتابیں جو آئیں ان کا سورس جو ہیں وہی جعلی حدیثیں ہیں جو دشمنان رسالت نے مسلمان بن کے رسول کی شان میں گڑھی. سمجھا؟ میں وہ سنا نہیں سکتا. نہ ممبر کی تہذیب اجازت دیتی ہے، نہ مجمع کی تہذیب اجازت دیتی ہے. میری آواز ہر ایک سنتا ہے، میری بہنیں بیٹیاں بھی سنتی ہیں. نہیں سنا یہ آپ؟ ہاں، ایک روایت آپ کو خالی سنا دو جو سنا سکتا ہوں. کہ ایک دن نماز پڑھانے آ گئے، تھوڑی سی نماز پڑھائی تھی کہ نماز تو ہوگی. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ارے بھائی ہمیں غسل کرنا تھا، بھول گئے تھے. رسول خدا کی توہین کرنے والوں پر اور چلے گئے غسل کرنے. وہاں سے غسل فرما کے آئے. روی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور نماز پڑھا رہے تھے. کیوں صاحب؟ آپ کی مسجدوں میں پیش نماز مقرر ہوتے ہیں. اگر کسی پیش نماز سے حرکت ہو جائے تو جماعت والے کہیں گے حضور اب کل سے آپ رحمت نہ کیجیے گا. جماعت والے جو ان پیش نماز کو رکھے ہوئے ہیں وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں گے، سرکار اب کل سے ہم دوسرا پیش نماز رکھیں گے. جو اس طریقے سے لاپرواہ ہو وہ ہماری پیش نمازی کے لائق نہیں ہے. تو آپ 4 آدمیوں کی پیش نمازی کے لیے ایسے کو نہ رکھیں گے جو بھول جائے، اور اللہ مرسل اعظم بنا دے ایسے کو جو بھول جائے. عزیزان گرامی، اوپر سے سونے پر سہاگا ہی ہے. سنیے کہ جب ہم ان حدیثوں پر تنقید کرتے ہیں اور ان کو چیک کرتے ہیں اور ان پر اعتراض کرتے ہیں تو لوگ آستینیں الٹنے لگتے ہیں. ہاں ارے آپ اس کتاب کو نہیں مانتے؟ ہاں اس کتاب میں لکھی ہے. ہاں آپ نہیں مانتے؟ اس میں لکھی بھی ہے جناب. کیسے آپ انکار کرتے ہیں؟ کیسے آپ مسلمان ہیں؟ یعنی آپ کو کتاب پیاری ہے، رسول پیارا نہیں ہے.
کتاب پیاری ہے، رسول پیارا نہیں، رائٹر کمپائلر پیارا ہے، رسول پیارا نہیں. اور رہ گیا یہ کہ بھائی چیک کرنا تو ہمارا حق ہے. کیوں صاحب؟ میں آپ کو زندگی کی مثال دیتا ہوں، کتابوں کی بات چھوڑیے. اخباروں میں شور ہے چاروں طرف، ٹی وی پر اور ریڈیو پر اخباروں میں آ رہا ہے کہ ملک دشمن طاقتیں جو ہیں وہ جعلی نوٹ چلا رہی ہیں، سماج دشمن عناصر جو ہیں وہ جعلی نوٹ چلا رہے ہیں، ملک میں جعلی نوٹوں کی کثرت ہو رہی ہے. اور آپ نے ہم کو 1,00,000 روپے کی گڈی تھما دی، ہزار کے نوٹ. اب ہم ایک نوٹ چیک کر رہے ہیں تو آپ بگڑے جاتے ہیں. آپ کو حق کا اعتبار نہیں. ارے بھائی 10-5 روپے کی گڈی ہو، ایک آدھ جھوٹا بھی نکل جائے چلو ہم کھا لیں گے. یہ ہزار کے نوٹ جو ہیں یہ اگر 2-4 اس میں سے غلط نکل گئے تو ہمارا تو بڑا نقصان ہو جائے گا. ہم ایک نوٹ چیک کر رہے ہیں. اب جو چیک کر رہے ہیں تو آپ خفا ہوئے جا رہے ہیں. کیا آپ کو ہم پر اعتبار نہیں ہے؟ اور یہ بتائیے کہ مارکیٹ میں جعلی نوٹ ہے کہ نہیں؟ یہ بتائیے کہ مارکیٹ میں جعلی نوٹ چل رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی ہندوستان کی مارکیٹ میں ایک نوٹ بھی جعلی نہیں ہے تب تو ٹھیک ہے، آپ ہم سے کہہ سکتے ہیں اس گڈی کو کیوں چیک کر رہے ہیں. اور اگر برابر سے جعلی نوٹ چل رہے ہیں تو ہمارے چیک کرنے پر ناراض نہ ہوئیے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں اسلام میں جھوٹی حدیثیں ہیں کہ نہیں؟ اگر اسلام میں جھوٹی حدیثیں ہیں تو ہمیں چیک کرنے کی اجازت دیجیے. اور یہ بھی سمجھ لیجیے آپ کہ نوٹ کی عزت وہی ہے جو اصلی ہو. جو ریزرو بینک آف انڈیا نے ایشو کیا ہے وہی نوٹ ہے. باقی جو ہے وہ نوٹ نہیں ہے، چاہے بشکل نوٹ ہو اور آدمی دیکھ کے دھوکہ کھائے اسے، مگر وہ نوٹ نہیں ہے، وہ جرم ہے. اس کا چلانا بھی جرم ہے، اس کا رکھنا بھی جرم ہے، اس کا دوسرے کو دینا بھی جرم ہے. اس کو پھاڑ کے پھینک دیجئے، اسی میں آپ کے امن و امان کی خیریت ہے. تو اصلی نوٹ وہ ہے جو ریزرو بینک آف انڈیا کی اتھارٹی پہ جاری ہو. اصلی حدیث وہ ہے جو محمد عربی کی زبان سے لکھی. سمجھ گئے حضور؟ اصلی حدیث وہ ہے جو زبان رسالت سے نکلے، وہ اصلی ہے. اور کوئی رسول کی طرف منسوب کر دے تو وہ جعلی نوٹ ہے، اصلی نہیں ہے. اب جب جعلی نوٹ چلنے لگے تو سرکار نے مشینیں بنائیں.
نیچے گڈی اس میں جتنے جعلی ہیں سب نکال کے پھینک دے گی، جتنے اصلی ہیں سب کو ایکسپٹ کر لے گی اور جتنے جعلی ہیں نکال کے پھینک دے گی۔ معبود ہم جعلی حدیثوں سے دوچار ہونے والے تھے، تو نے کوئی مشین بنائی؟ کہا کہ ہاں مشین ہم نے بھیج دی ہے اور اس مشین کا نام ہے قرآن۔ جتنی حدیثیں ہیں ان کو لا کے قرآن پہ چیک کرتے رہنا، اگر مطابق قرآن ہے تو قول رسول ہے، اگر خلاف قرآن ہے تو جعلی۔ اسلام کی کتابوں میں ایسی سینکڑوں حدیثیں آ گئیں جن کے بنانے والوں کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کون، اور ہمیں اعتبار اس لیے نہیں رہا کہ راویوں، محدثوں، مفسروں کا کردار ہمارے سامنے مشکوک ہو گیا، مشکوک ہو گیا۔ ان کا بہترین شربت بنا ہے سبیل پر، سبیل والوں کو شکایت ہے کہ اب کی لوگ تعاون کم کر رہے ہیں، مجھ سے 2-3 سبیل والوں نے کہا ہے، امید ہے کہ آپ لوگ ضرور تعاون کریں گے۔ ان کا فلاں سبیل پر بہترین شربت بنا ہے، ایسا شربت بنے گا نہیں، 1000 گلاس بنا کے رکھے انہوں نے، تو ٹھیک ہے، مگر ان کا مگر ایک بات ہے، سمجھ بوجھ کے پیجیے گا۔ کہا کیوں؟ کہا 1 گلاس میں پوٹیشیم سائنائڈ ہے، جو پیے گا زبان پہ لگتا ہی مر جائے گا۔ آپ یقین مانیے 1000 گلاس یوں ہی رکھے رہیں گے، 1000 گلاس ویسے ہی رکھے رہیں گے، کوئی چھوئے گا نہیں۔ میں تو کہا 1000 گلاسوں میں سے ایک میں ہے، کتنی کم پاسبلٹی ہے موت کی، اس سے زیادہ تو سڑک پر چلنے میں ہے، اس سے زیادہ تو ہوائی جہاز پر بیٹھنے میں ہے۔ 1 in 1000 کچھ ہوا بھی پیو، کہا واہ اچھی کہہ رہے پیو، اگر مر گئے تو رونے کون آئے گا؟ تو معلوم ہے کہ اگر 1 گلاس میں زہر ہے تو 999 گلاس بیکار ہو جائیں گے۔ 999 گلاس بیکار ہو جائیں گے، ہم کیسے ایمان لے آئیں بغیر پرکھے لے؟ اس لیے کہ جو لوگ ممبروں میں بیٹھ بیٹھ کے علی کو برا کہہ رہے تھے، جن لوگوں نے حسن کے مقابلے میں امیر شام کا ساتھ دیا، جن لوگوں نے حسین کے مقابلے میں یزید کا ساتھ دیا، وہی جب راوی بن گئے، مفسر بن گئے، محدث بن گئے، تو ہم ان کا کیسے بھروسہ کر لیں؟ جن کا ایمان چند پیسوں میں بک جائے، ان کی حدیثوں کا بھروسہ کیا؟ ان کے قول کا اعتبار کیا؟ وہ بنی امیہ کی خوشی کے لیے کردار رسول بھی بگاڑ سکتے ہیں، کردار آل رسول بھی بگاڑ سکتے ہیں، جو چاہیں وہ کر دیں، اور بھولے بھالے مسلمان دولت کے نشے میں چور اس کا ایمان بھی لے آئیں گے۔ لہذا ہم وہ روایتیں نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اگر آپ وہ شربت نہیں پیتے جس میں زہر ملا ہے تو ہم وہ روایت کا جام نہیں اٹھاتے جس میں خون حسین شامل ہے۔
میں مسلم علماء سے گزارش نہیں کرتا، ان پر میری تقریر کا اثر نہیں ہوگا، مجھے معلوم۔ میں مسلم امت سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ میرے درد دل کو سمجھیے۔ میں اپنے گھرانے کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کی عزت کیجئے، احترام کیجئے۔ میں آپ کے رسول کی بات کر رہا ہوں، مرسل اعظم کی بات کر رہا ہوں، جس کا کلمہ گو ہے آپ اس کی بات کر رہا ہوں کہ ایسی تمام روایتوں کو بیٹھ کی مسلم امت کو چاہیے کہ وہ ڈیلیٹ کرے، نکالے، ہٹائے، اس لیے کہ کل کو اگر صحیح ریسرچ نہیں ہو پائی تو آج ہو جائے، آدمی جب سے صحیح ہو جائے اسی وقت سے ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں کل تک ہم غلط تھے لہذا آج بھی غلط ہی رہیں گے۔ کل تک نہیں متوجہ تھے تو غلط تھے، آج توجہ ہو گئی، ٹھیک ہو گئے۔ سوچئے کیا یہ سب جو کچھ میں نے کہا ہے یہ دل پر اثر کرتا ہے کچھ یا نہیں کرتا ہے؟ یہ باتیں جو رسول کی طرف منسوب ہیں، کیا آپ کا دماغ یہ کہتا ہے کہ شان رسالت کے خلاف ہے؟ اور اگر آپ کا دماغ یہ کہتا ہے کہ ہاں بے شک یہ چیزیں شان رسالت کے خلاف ہیں، تو پھر ان سب چیزوں کو اسلام کی تاریخ سے نکال کے پھینکیے۔ ٹھیک اسی زمانے کی یادگار اب نہیں، مکانوں کا اسٹائل بدل گیا، کپڑے بدل گئے، کھانا بدل گیا، طور طریقے بدل گئے، سینکڑوں چیزیں بدل گئی، یہی بدل دی۔ روایت کے فقیر کب تک بنے رہی ہے؟ نئی تحقیق سے فائدہ اٹھائیے، نئی تحقیق سے فائدہ اٹھائیے۔ رسول کے زمانے میں بے شک لوگ اونٹ پر جاتے تھے حج کو، آج ہوائی جہاز پر جاتے ہیں کہ نہیں ہم تو اونٹ ہی پر جائیں گے۔ تو اس سیدھے پنے کا تو علاج نہیں ہے دنیا میں۔ گرامی، یہی وہ چیز ہے جو کربلا کی روشنی میں سامنے ہے۔ کربلا پروٹیکٹ کر رہی ہے اسلام کو، سیرت رسول کو، قرآن کو، کعبے کو، اس لیے کہ کربلا، دیکھیے کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا ہوا، کیا ہوا؟ دنیا میں آج بھی برائی ہے، دنیا میں آج بھی برائی ہے۔ کربلا کا واقعہ ہوا تو کیا ہوا؟ یوں نہ سوچیے، یہ سوچنے کا انداز غلط ہے۔ اگر آپ اس طرح سوچیے گا تو ایک نیا سوال پیدا ہو جائے گا کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے تو کیا ہوا؟ آج بھی برے موجود ہیں دنیا میں، چوری بھی ہو رہی ہے، قتل بھی ہو رہا ہے، غارت گری بھی ہو رہی ہے، کل سے زیادہ ہو رہی ہے، کل سے زیادہ ہو رہی ہے۔ تو ایک اداداری کی کیا بات ہے؟ پورا الہی مشن ہے اس داؤں پر لگا ہوا۔ تو سمجھیے الہی پالیسی کیا ہے؟ الہی پالیسی ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہ پالیسی میٹر ہے۔ اللہ نے زبردستی کسی پر نہیں کی۔ کیا مسلمان نماز نہیں پڑھتے؟ سارے مسلمان نماز پڑھنے لگے، بس نماز کے بعد سر میں درد ہونے لگے۔ جب تک نماز نہیں پڑھو گے درد نہیں جائے گا، جو ٹائم گزرتا جائے درد تیز ہوتا جائے گا۔ کیا ممکن جو کوئی نہ پڑھے نماز؟ جی بھاگے ہوئے آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو درد سر شروع ہو جائے گا بھائی۔ جو روزہ نہ رکھے اس کے پیٹ میں درد اٹھ کھڑا ہو۔ ہر آدمی روزہ رکھے، کوئی مجال جو نہ رکھے، تیز گرمیاں ہوں گی جب بھی رکھے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ آپ کا دل چاہے نماز پڑھیے، دل چاہے نہ پڑھیے، اللہ نے بتا دیا کہ نماز واجب ہے۔ آپ کا دل چاہے روزہ رکھیے، دل چاہے نہ رکھیے، اللہ نے بتا دیا کہ روزہ واجب ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو اللہ نے نہیں کیا وہ حسین کیوں کریں گے؟ زبردستی نہیں ہے، حسین نے راستے بتا دیے
کہ دیکھو ایک حسینی راستہ ہے کہ یزیدی راستہ ہے، چاہے ادھر چلے جاؤ چاہے ادھر چلے جاؤ۔ یہ ان کا تھا برائیاں کیوں نہیں دور ہو رہی؟ برائیاں آدمی کے اندر ہے، نہیں دور ہو رہی۔ حسین کیا تھا؟ زبردستی تھوڑی تھی۔ ہاں کربلا کے میدان میں 2 فوجیں لا کے کھڑی کر دی آمنے سامنے کہ دونوں کلمہ گو ہیں، دونوں لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، دونوں محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر تمہارے دماغ میں تھوڑی سی بھی عقل ہے تو فیصلہ کر لو کہ ان میں صحیح لا الہ الا اللہ کون کہہ رہا ہے، غلط لا الہ الا اللہ کون کہہ رہا ہے۔ اسی لیے کربلا میں آئے، اور کربلا میں آئے تو دوسری محرم سے لے کے 9 محرم تک قیام کیا۔ 7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا، بچے پیاس سے بے قرار ہو رہے تھے، التش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ 9ویں محرم آئی، عصر کا وقت آیا، امام علی مقام 9 محرم کو وقت عصر اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے کہ شہزادی زینب بھائی کے خیمے میں آئیں، بہن کی آہٹ محسوس کی، سر اٹھا کے دیکھا، کہا بہن کیسے تشریف لائیں؟ کہا بھیا میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ ہمارے خیموں کی طرف لشکر بڑھ رہا ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے۔ حسین نے محسوس کیا، کہاں بہن آپ صحیح کہتی ہیں، اچھا عباس کو بلوائیے۔ یہ زینب نے عباس کو بلوایا۔ امام نے پوچھا بھیا کیا بات ہے؟ کہا دشمن کا لشکر ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ ذرا اس کا اندازہ لگائیے آپ کہ دشمن کا لشکر بڑھ رہا تھا مگر باہر سے اطلاع نہیں آئی، اندر سے آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس کی نظروں میں سما نہیں رہا تھا لشکر۔ بڑھنے دو، ایک منزل تک بڑھ کے پھر نہیں بڑھے گا۔ کہا جا کے پوچھو ان کا ارادہ کیا ہے۔ جناب عباس آگے گئے، جب عباس ادھر سے بڑھے تو ادھر سے آتا وہ لشکر رکا، سامنے پہنچ گئے لشکر کے۔ کہا کیا ارادہ ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا ہمارے امیر نے حکم دیا ہے کہ جنگ چھیڑ دی جائے۔ تلوار تاریخ بتاتی ہے کہ ہاتھ میں نیزہ تھا، وہیں کھڑے کھڑے زمین پر ایک لکیر بنائی، کیا خبردار کوئی اس لکیر سے آگے نہ بڑھے، میں اپنے آقا سے پوچھنے جا رہا ہوں، میرے آقا جیسا حکم دیں گے ویسا ہوگا۔ عباس نیزے سے لکیر بنا کے چلے آئے، وہاں کوئی نہیں تھا مگر روب عباس پہرا دیتا رہا۔ امام کے پاس آئے، بھیا دشمن جنگ چھیڑنا چاہتا ہے۔ امام نے فرمایا بھیا 1 رات کی مہلت لے لو، 1 رات کی مہلت لے لو۔ جنگی نقطہ نظر سے 3 دن کے پیاسوں کا رات میں لڑنا آسان تھا، اس لیے کہ ریگستان رات میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو پیاسوں کا رات میں لڑنا آسان تھا، اور دوپہر میں ریگستان دہکنے لگتا ہے، پیاسوں کا دوپہر میں لڑنا مشکل تھا۔ لیکن امام کی مصلحت تھی کہ 1 رات کی مہلت لے لی جائے۔ کیوں؟ دشمن کے کالے کرتوت پر رات کا پردہ نہ پڑے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے پہچانا نہیں کہ علی اکبر ہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ علی اکبر سے کوئی برچھی مار دے۔ ہم نے پہچانا نہیں کہ عباس پانی لیے جا رہے ہیں، ورنہ یہ نہیں تھا کہ ایک مشیدہ پانی نہ چلا جانے دیا۔ وہ اپنے اندھیرے میں دکھائی نہیں دیا کہ حسین کے ہاتھوں پر اصغر ہیں، ورنہ 6 مہینے کے بچوں کو تیر مارتا ہے آپ۔ دشمن اپنے سارے کالے کرتوت پر رات کا پردہ ڈال دیتا ہے۔ حسین نے کہا دوپہر میں لڑائی ہوگی
تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے پہچانا نہیں، ہم نے جانا نہیں۔ کہا جاؤ ان سے کہو کہ ایک رات ٹھہر جائے، کل سویرے لڑائی ہوگی۔ حضرت عباس تشریف لائے، فرمایا میرے آقا فرما رہے ہیں کہ ایک رات ٹھہر جاؤ۔ آپس میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ اچھا ٹھیک ایک رات ٹھہر جائے گا۔ حسین کے ناصروں نے رات عبادت میں گزاری، یاد الہی میں گزاری، ذکر خدا میں گزاری۔ سویرا ہوا، جہاد کا آغاز ہوا، پور میں آ کے قدموں پر سر رکھا، میدان جہاد گرم ہوا، پور کے بیٹے نے قربانی دی، دوستوں کی قربانیاں ہوتی رہیں۔ دوستوں کے بعد جب دوست تمام ہو گئے، ظہر کی نماز تک حسین کے دوست موجود تھے، حبیب تھے، زہیر تھے، مسلم تھے، سعید ابن عبداللہ تھے، ابو ثمامہ سیدابی تھے۔ لیکن جیسے جیسے کربلا کا سورج ڈھلنے لگا، دوست ختم ہونے لگے، یہاں تک کہ جب دوست تمام ہو گئے تو اب بنی ہاشم رہ گئے۔ روایت بتاتی ہے بنی ہاشم میں سب سے پہلے اولاد عقیل نے اپنی قربانی پیش کی۔ مولا علی کے بھائی جناب عقیل، جن کے بڑے بیٹے حضرت مسلم کوفے میں شہید ہو چکے تھے، حضرت عقیل کے بیٹوں نے اور جناب مسلم کے بیٹوں نے میدان جہاد میں آ کے اپنی قربانی پیش کی۔ تاریخ بتاتی ہے جب اولاد عقیل تمام ہو گئی تو اب اولاد جعفر کی باری آئی۔ آج چھٹی رات ہے، اور عزیزان گرامی، آج کی رات آپ فاطمہ زہرا کی لاڈلی، رسول اللہ کی نوازی، حسین کی بہن زینب کو ان کے بیٹوں کا قرصہ دیتے ہیں۔ اے بی بی، اپنے بچوں کا قرصہ قبول کیجیے۔ سلام ہو اس بی بی پر جو اپنے دو بیٹوں کی لاش کا خیمے سے نہ نکلی، مگر علی اکبر کی لاش لینے خیمے سے نکل آئی۔ ہاں گرامی، بے شک ماں نے بیٹوں کو سمجھایا تھا۔ کس کے بیٹے تھے؟ عبداللہ کے بیٹے، جعفر کے پوتے، علی کے نواسے، زینب کبریٰ کے لال۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میر انیس کہہ گئے ہیں کہ ماں بیٹوں کو سمجھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو۔ فوجیں پکارے خود کہ نواسے علی کے ہو۔ علی کے دونوں نواسے مقتل میں آئے، بڑی شان سے لڑے، دشمن کے لشکر کو تہو بالا کیا۔ ماں خیمے میں دعا کر رہی ہے، بیٹے مقتل میں لڑ رہے ہیں۔ ایک دفعہ ماموں کو آواز دے، علی اکبر چلے، حسین